وأزواجه وأهل بيته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا آمنت بالله صلى الله عليه وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و کرم ہے کہ ہم اور آپ اس وقت محفل میلاد میں حاضرین کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ یہ وہ محفل ہے جس محفل پر ہر لمحہ ہر آن ہر وقت رحمت الہی کا نزول ہوا، کیونکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا عند ذکر الصالحین تنزل الرحمت، کہ جہاں پر نیک لوگوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ نیک لوگوں کا ذکر ہو تو اللہ کی رحمت، اور میلاد وہ ذکر ہے کہ سارے نیکوں میں جو نیک ہے اس کا ذکر ہوتا ہے۔ خدا کی ذات کی طرح کوئی ذات نہیں، رب الوہیت میں لاجواب ہے اور اس کا مصطفیٰ رسالت میں لاجواب ہے۔ خدا کی کوئی مثال نہیں۔ اس خدا نے جب اپنے محبوب کو بنایا تو اس کی بھی کوئی مثال نہیں، اور ایسا بھی مثال بنایا کہ دنیا نے لاکھ ڈھونڈا ثانی محمد، ارے ثانی تو بہت دور ہے، سایہ تک نہ ملا۔ اس نبی کا سایہ بھی نہیں تھا، تبھی تو کہا گیا کہ یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے جھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی عظمت کو ایک ایک لفظ سے، ایک ایک جملے سے، ایک ایک کلمے سے ظاہر فرمایا ہے۔ اب سمجھنے والے ہوں تو سمجھیں، اور نہ سمجھنے والوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ نہ سمجھنے والوں کو، چونکہ جو نہ سمجھنے والے ہیں جاہل نہیں ہیں، اگر جاہل رہے تو اسے دو چار بار سمجھایا جائے، لیکن اگر پڑھے لکھے نہیں سمجھتے ہیں تو سمجھ جائیے کہ آپ انہیں نہیں سمجھا سکتے۔ ہاں اتنا ضرور سمجھ لینا ہے کہ خداوند قدوس نے اپنے مصطفیٰ کو ہر اعتبار سے لاجواب بنایا ہے، ہر اعتبار سے لاجواب، زمانہ لاجواب، کتاب لاجواب، کلمہ لاجواب، یہ اسلام لاجواب۔ وہ ایسا محبوب ہے جس محبوب کو خدا نے ہر اعتبار سے لاجواب بنایا، اور اس محبوب کا کرم یہ ہے کہ اس امت کو بھی لاجواب بنایا۔ اس امت کو بھی، یہ امت محمدیہ جو ہے یہ لاجواب ہے، کلمہ پڑھنے میں بھی لاجواب۔ ساری امتوں کا کلمہ ہوا کرتا تھا اپنے اپنے انبیاء کے اعتبار سے۔ حضرت آدم کی امت کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، آدم صفی ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی امت کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی امت کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ۔ لیکن آپ ذرا ڈھونڈیں، تلاش کریں کہ ان انبیاء کی امت کا تو یہ کلمہ تھا، آخر ان انبیاء کا کیا کلمہ؟
یہ انبیاء کون سا کلمہ پڑھا کرتے تھے، یہ انبیاء کون سا کلمے کا ورد کیا کرتے تھے، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ان انبیاء کرام کا کلمہ تھا وہی کلمہ جو ہمارا کلمہ ہے، آپ کا کلمہ ہے، سارے مسلمانوں کا کلمہ ہے۔ سارے انبیاء پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید یہ علماء کرام اور خاص طور سے سنی علماء کرام کا حال ہوتا جو چاہے بول دیتے ہیں، لیکن مخدوم شہباز محمد کے کرم سے آل رسول کی موجودگی میں فاروق عالم اشرفی جو بولتا ہے پروف سے بولتا ہے، جو بولتا ہے دلیل سے بولتا ہے، جو بولتا ہے پروف کے ساتھ بولتا ہے۔ آپ نے سنا ہے نا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح ڈالی گئی جنت میں، جب انہوں نے آنکھیں کھولی تھی تو جنت کے در و دیوار پہ کیا لکھا دیکھا؟ جنت کے در و دیوار پہ یہی لکھا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے تو حضرت آدم ہیں، اور وہ حضرت آدم اپنی ساری اولاد کو، انبیاء و مرسلین کو وصیت کرتے رہے کہ جب یہ آئیں تو انہیں ماننا ہے، اس کلمے کا ورد رکھنا ہے۔ اور سارے انبیاء نے مسجد اقصی میں معراج کی رات نبی کون و مکان کو امام بنا کر ان کی ابتدا میں نماز پڑھ کے بتا دیا آپ کل بھی لاجواب تھے، آج بھی لاجواب ہیں، ہم اپنی امت کے امام ہیں، لیکن مصطفیٰ وہ ہیں جو اماموں کے بھی ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ نبی جس زمانے میں بھی ہوتے ہیں پیارے، نبی سے بڑا کوئی نہیں ہوتا، نبی سے بڑا کوئی نہیں ہوتا ہے، نبی سب سے بڑا ہوتا ہے، اور اتنا بڑا ہوتا ہے کہ آنکھ بند کر کے ان کی بات کو ماننا سب پر ضروری ہوتا ہے۔ نبی کی بات کو آنکھ بند کر کے بغیر سوچے سمجھے سب کو ماننا ضروری ہوتا ہے۔ نبی اپنے دور کا ون پیس ہوا کرتا ہے، نبی اپنے دور کا سب سے بڑا ہوا کرتا ہے۔ ہاں پیارے، ہر نبی اپنے دور کا بڑا بڑا ہوا کرتا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ وہ نبی ہیں جنہیں نبیوں نے بڑا مانا ہے، رسولوں نے بڑا مانا ہے۔ کتنا بڑا مانا ہے؟ 1,34,000 کم و بیش انبیاء کا مجمع ہے، نماز پڑھانے کوئی آگے نہیں بڑھا۔ اگر نماز پڑھانے والی ذات ہے تو محمد رسول اللہ پتا چلا۔ اور یہاں سے ایک اور بات معلوم ہوئی جو اندر کی، جب غور کریں گے تو پتا چلے گا، انسان چاہے کافر ہو، مومن ہو، منافق ہو، مشرک ہو، گنہگار ہو، خطاکار ہو، نیکوکار ہو، پرہیزگار ہو، انسان کوئی بھی ہو، مرنے کے بعد زندہ ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد اپنی اپنی قبر میں زندہ ہو جاتا ہے، زندہ ہو جاتا ہے۔ اگر زندہ نہیں ہوتا ہے تو آپ جب قبرستان سے گزرتے ہیں تو السلام علیکم اہل القبور کیوں کہتے ہیں؟ اور چلیے اسے رہنے دیں، آپ نے سنا ہے نا کہ قبر میں مردوں سے 3 سوال ہوگا، تو میں کہتا رہے مردوں سے بھی کوئی سوال ہے؟ یہ کیسا سوال؟ مردوں سے سوال؟ پتہ یہ چلا ہم نے تو اسے مردہ سمجھا، ہم نے اسے مردہ مانا۔ ہاں دنیا کے اعتبار سے وہ مردہ ہوا، لیکن برزخ میں اسے زندگی مل گئی، برزخ میں اسے زندگی مل گئی، اور اس زندگی میں اس سے سوال بھی ہوتا ہے اور وہ جواب بھی دیتا ہے، صحیح جواب بھی دیتا ہے، غلط جواب بھی دیتا ہے۔ تو ہر مرنے والا وہاں جا کر زندہ ہو جاتا ہے، لیکن وہاں کچھ کر نہیں سکتا۔ یہ نماز پڑھنا ہے اسی زندگی میں پڑھو، روزہ رکھنا ہے اسی زندگی میں رکھو، حج کرنا ہے اسی زندگی میں کرو، صدقات و خیرات کا عمل کرنا ہے اسی زندگی میں کرو۔ اس لیے علماء کرام نے، بزرگان دین نے احادیث قدسیہ میں ہماری زندگی کی اہمیت کو بتایا گیا ہے۔ اے انسان، اپنے وقت کو برباد نہ کر، اپنی زندگی کو ضائع نہ کر، اپنی زندگی کو رائگاں نہ کر، یہ ون ٹائم ہی ملا کرتی
زندگی ہے، ایک ہی بار زندگی ملتی ہے اور یہ اتنی اہم زندگی ہے، کلمہ اسی میں، روزہ اسی میں، نماز اسی میں، حج اسی میں، زکوٰۃ اسی میں، صدقات و خیرات اسی میں، ماں باپ کی خدمت اسی میں، استاد کی خدمت اسی میں، بڑوں کی عزت اسی میں، چھوٹوں پر شفقت اسی میں، پڑوسیوں کا خیال رکھنا اسی میں۔ یہ زندگی بڑی قیمتی ہے جسے آج کا انسان لاپرواہی میں گزار دیا کرتا ہے۔ میرے پیارے، اس زندگی کی ہم قدر کریں، کیونکہ یہ زندگی ہماری جتنی اچھی ہوگی آخرت کی زندگی اتنی ہی اچھی ہوگی، قبر کی زندگی اتنی ہی اچھی ہوگی، برزخ کی زندگی اتنی ہی اچھی ہوگی۔ آپ دیکھتے ہیں نا اولیاء کرام کو آپ دیکھتے ہیں، وہ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں، وہ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں، لیکن جب چلے بھی جاتے ہیں ان کے در پہ وہی مجمع ہے، ان کے در پہ وہی بھیڑ ہے، ان کا وہی چرچا ہے، ان کا وہی ذکر ہے۔ ریزن کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ارے وہ تو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن تذکرہ کیوں، ذکر کیوں، چرچا کیوں؟ وہ اس لیے کہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اسے یاد کرتا ہے، اور جسے اللہ یاد کرتا ہے سارا زمانہ اسے یاد کرتا ہے۔ جسے اللہ یاد کرتا ہے اسے سارا زمانہ یاد کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں وہ نبی دیا، وہ رسول دیا جو سب سے معظم ہے، سب سے مکرم ہے۔ تو وہ جو کہہ رہا تھا کہ مرنے کے بعد برزخ کی زندگی سب کو ملتی ہے، لیکن وہاں جا کے کوئی سوچے تسبیح پڑھ لیں، وہاں جا کے کوئی سوچے کلمہ پڑھ لیں، نہیں پڑھ سکتا۔ لیکن نبی وہ ہوتا ہے جیسے یہاں نماز پڑھ سکتا ہے وہاں بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ مسلم شریف جو صحاح ستہ کی مشہور کتاب ہے، اس میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مررت عند کثیف الاحمر فرأیت موسیٰ وہو یصلی فی قبرہ، میں بیت المقدس کے پاس کثیف احمر کے پاس سے گزر رہا تھا تو میں نے موسیٰ کو دیکھا کہ اپنی قبر میں نماز پڑھ، موسیٰ کو دیکھا کہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ پتہ چلا اوروں کا وصال و انتقال اور ہوتا ہے، نبی کا وصال اور ہوتا ہے، نبی کا وصال اور ہوتا ہے۔ یہی وجہ تو ہے بھائی معراج کی رات کیا ہوا، مسجد اقصی میں آپ لوگوں نے سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء کو نماز پڑھائی، سارے انبیاء مقتدی بنے، حضور مقتدی بنے، لیکن آپ بتائیے حضور کے ٹائم میں کوئی نبی دنیا میں تھا؟ کوئی نہیں۔ ارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے 570 سال کا عرصہ ہو گیا تھا تب حضور کی ولادت ہوئی ہے، حضور کی تشریف آوری ہوئی ہے۔ تو حضور کے زمانے میں کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی پیغمبر نہیں، لیکن جب معراج میں تشریف لے جا رہے ہیں تو مسجد اقصی میں سارے انبیاء موجود ہیں۔ پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا اوروں کا مقام اور ہوتا ہے، انبیاء اور مرسلین کا مقام اور ہوتا ہے۔ وہ جہاں چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں، جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اسی لیے تو رب تبارک و تعالیٰ کے رسول کا ارشاد ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اشجار الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق فی قبورہم۔ بے شک اللہ نے زمین پر اس بات کو حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، تو اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اپنی قبر میں رزق دیا جاتا ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جاتا ہے۔ تو آج کی یہ محفل میلاد اسی آقا کی یاد میں ہے۔ موقع دعائے مغفرت کا ہے، موقع مرحوم کے لیے نجات اور بخشش کے طلب کرنے کا ہے، لیکن محفل میلاد کا انعقاد ہے، نعت خوانی کا اہتمام ہے، حضور پر درود و سلام کا اہتمام ہے۔ کیوں؟ ارے دعا تو آدمی جو چاہے کر لے، رب قبول کرے، لیکن پتہ نہیں زندگی کی ضمانت بن جائے کہ
یہ گزرنے والا لمحہ جو یہاں گزر رہا ہے وہاں کام آ جائے جہاں کوئی کام نہ آئے۔ علامہ اشتیاق رمزیہ شہبازی نے بڑا خوب فرمایا ہے کہ یہی کام آئے شاید برے وقت پر کسی دن جو گزر رہا ہے لمحہ یہاں میری زندگی کا، نہ مجھے شعور سجدہ نہ سلیقہ بندگی کا، مجھے آسرا ہے آقا تیری بندہ ہو۔ ایسی محفلیں جب ہو پیارے تو آپ ضرور شرکت کیا کریں، کیونکہ بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں اور جو معلوم بھی رہتی ہیں تو تازہ ہو جاتی ہیں۔ جی چونکہ جیسی محفل میں آدمی جاتا ہے ویسی ہی باتیں پاتا ہے، جیسی مجلس میں بیٹھتا ہے اسی کا جلوہ اسی کا عکس اس میں آتا ہے۔ آپ دیکھیں نا ایک مستری کے ساتھ لیور جب چند سال رہتا ہے تو مستری بن جاتا ہے، ایک میکانک کے ساتھ گیرج میں 10 سال کا لگا رہتا ہے، 10 سال چھوڑ دو تو وہ میکانک بن جاتا ہے۔ ویسے ہی اگر آپ اور ہم اپنے علماء کے پاس اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں، اپنے امام کے پاس اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں تو میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہم اپنی زندگی میں تبدیلی پائیں گے، ہم اپنی معلومات میں تبدیلی پائیں گے، بہت ساری باتیں ہمیں معلوم ہو جائیں گے۔ پیارے علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، چونکہ علم کے بغیر انسان صحیح طریقے سے عمل کر ہی نہیں سکتا۔ بھئی پہلے وضو بنائے گا تب نہ نماز پڑھے گا، اسے معلوم ہو کہ وضو میں کتنا فرض ہے، کتنا حصہ اگر چھوٹ گیا تو وضو نہیں ہوگا، کون سا حصہ اگر نہیں دھویا تو وضو ہو جائے گا۔ پتہ تو چلنا چاہیے کہ الوضو مفتاح الصلاۃ، وضو نماز کی کنجی ہے، اور یہ نماز کی کنجی کا پتہ تب چلے گا جب حدیث کو پڑھیں گے، جب حدیث کو سنیں گے تو عمل۔ ہم نے سب نے اس بات کو سنا ہے، اس آیت کا ترجمہ کہ اللہ نے جناتوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن اس کے باوجود علم حاصل کرنا فرض کیا گیا، پیدا کیا عبادت کے لیے، لیکن پھر بھی علم کو حاصل کرنا ضروری قرار دیا گیا۔ ریزن یہی ہے کہ بغیر علم کے انسان عمل نہیں کر سکتا، اور آپ عمل کو دیکھیں گے تو اس میں بھی وہی حرف ہے جو علم ہے۔ بھئی عمل میں کیا عین میم لام، عین میم لام عمل میں، اور علم میں کیا ہے عین لام میم۔ جتنے حروف اور جو حروف علم میں ہے وہی حروف عمل میں بھی ہے۔ مطلب یہ ہوا علم و عمل کا چولی اور دامن کا ساتھی ہے۔ اگر کوئی انسان بغیر علم کے عمل نہیں، پہلے علم ضروری ہے، اور علم کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ مدرسے میں پڑھیں، علماء کی صحبت میں بیٹھتے بیٹھتے بھی، اور پہلے کے لوگ تو دیکھیں کہ آپ بھی کسی ضعیف عمر لوگوں سے ملاقات کریں گے، وہ عالم فاضل نہیں، لیکن علماء کی صحبت میں بیٹھ کے ان کی ایسی معلومات ہے کہ بہت سارے لوگوں کو وہ معلومات نہیں۔ تو علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ جہاں کتاب ہے وہیں ایک بہت بڑا ذریعہ افواہ رجال یعنی علماء کی زبان بھی ہے۔ اس لیے ایسی مجلسیں جس میں علماء آیا کرتے ہیں، آپ اپنا وقت دیا کریں، چونکہ تھوڑا سا وقت دے کر آپ اپنی معلومات میں اضافہ کر سکتے ہیں، اور یہ جو کچھ بھی آپ سنتے ہیں، جو کچھ بھی سیکھتے ہیں، سب کے سب کو ان کی اپنی زندگی میں کام آنے والی بات ہوا کرتی ہے۔ تو آج یہ محفل میلاد اصال ثواب کی غرض سے ہے۔ بے شک یہ دنیا ایک سرائے ہے، یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، اس میں نہ کوئی ہمیشہ رہا ہے نہ رہے گا، اور نہ کسی نے کہا ہے کہ رہوں گا۔ دنیا نے یہ بھی دیکھا جو خدائی کا دعویٰ بھی کر رہا تھا، نمرود فرعون، وہ بھی ہمیشہ نہیں رہا۔ کوئی ایمان والا تو کہتا ہی نہیں ہے، ایمان والا کیا جو کفر کی حالت میں وہ بھی نہیں کہتا کہ ہم سب دن دنیا میں رہیں گے۔ ہر کوئی کہتا ہے دنیا چھوڑنا ہے، ہر کوئی کہتا ہے یہاں سے جانا ہے، لیکن ایمان والا صرف جانا ہی نہیں مانتا، حساب و کتاب بھی مانتا ہے، عذاب و ثواب بھی مانتا ہے، وہ مانتا ہے کہ جنت کی کھڑکی میں گولی
کھولی جائے گی، جہنم کی کھڑکی بھی کھولی جائے گی۔ اس لیے پیارے ہمیں اپنی زندگی کو کام میں لانا ہے۔ ہمیں جو رب تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے، ہم اپنے اس موقع کو گنوائیں نہیں۔ زیادہ سے زیادہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جیسے ہم دنیا کے لیے کوشش کرتے ہیں، آخرت کے لیے بھی کوشش کریں، آخرت کے لیے بھی محنت کریں۔ اور وہ انسان کامیاب ہے جو دنیا کو بھی چاہتا ہے، آخرت کو بھی چاہتا ہے۔ قرآن پاک میں رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دعا سکھائی ہے، جو بہت مشہور دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ جامع الدعا ہے۔ جامع الدعا کا مطلب اس دعا کو کر لے، کوئی دعا نہیں بھی کرے تو کوئی بات نہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے میرے رب ہمیں دنیا میں اچھائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت کی اچھائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے بچا۔ جب پیارے دنیا کی اچھائی ملے گی، صحت ملے گی، دولت ملے گی، عزت ملے گی، وقار ملے گا، یہ حوصلہ ملے گا، دبدبہ ملے گا، اور آخرت کی اچھائی جب ہوگی، نامہ اعمال اچھے انداز سے پیش کیا جائے گا، میزان عمل میں پریشانی نہیں ہوگی، جنت میں داخلہ ہوگا، اور جہنم سے جب بچ گئے تو ادھر جانا ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ نے جو دعا سکھائی، کہا دنیا میں بھی اچھائی طلب کرو، آخرت میں بھی اچھائی طلب کرو۔ آج ہم اور آپ میں سے ہر کوئی چاہتا ہے میری دنیا اچھی ہو۔ دنیا کا کوئی انسان شاید ہو جو یہ نہ چاہتا ہو میری دنیا اچھی ہو۔ ہر شخص چاہتا ہے دنیا اچھی ہو جائے۔ پیارے عادی دعا کیوں چاہتے ہو؟ عادی التجا کیوں چاہتے ہو؟ وہ رب تو وہ ہے جو دنیا کو بھی اچھی کرنے والا ہے، آخرت کو بھی اچھی کرنے والا ہے۔ وہ عظیم داتا ہے تو اس سے مانگو، مولا جیسے دنیا کمانے کی توفیق تو مجھے دیتا ہے، آخرت کمانے کی بھی توفیق دے۔ جیسے دنیا کے لیے مجھے وقت دینے کا تو نے موقع دیا ہے کہ میں دنیا کے لیے وقت دیتا ہوں، آخرت کے لیے بھی وقت دینے کی توفیق عطا فرما۔ رب تبارک و تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ زندگی جب تک ہے، آپ نے جو کچھ نہیں کیا ہے کر سکتے ہیں، اور جانے والے اب زندوں کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جو جانے والا جاتا ہے وہ اپنے ماں باپ کے لوگوں کو ایسے ہی دیکھتا ہے جیسے ڈوبتا تنکے کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ ڈوبنے والے کو اگر تنکا بھی بولتے نا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، اسی طرح سے جب انتقال کرنے والا انتقال کر جاتا ہے تو ایصال ثواب پر اس کی نظر ایسے ہی رہا کرتی ہے، کوئی میرے لیے ایصال ثواب کرے، کوئی میرے نام پر کچھ نیک عمل کرے۔ ہر ایمان والے کو چاہیے کہ اپنے ایمان والے بھائیوں کے لیے نیک عمل کرے، خصوصیت کے ساتھ رشتہ داروں کو اور بالخصوص اولاد کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے لیے دنیا میں صحت کی دعا کرے، اور انتقال کے بعد مغفرت کی، جنت ملنے کی، رفع درجات کی دعا کریں۔ رب تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنی دنیاوی اور اخروی زندگی کو بنانے سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس محفل میلاد کی برکت کے صدقے میں جس مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے محفل میلاد ہے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، ان کے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔